بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کیا بیوی کا دودھ منہ میں چلا جائے تو کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا پھر اس کا کیا حکم ہے؟ یا پھر عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے بیوی کا جو دودھ ہے وہ یعنی شوہر کے منہ میں چلا جائے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ شوہر ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھیل رہا ہو اور دودھ منہ میں چلا جائے، یا کسی اور طریقے سے بچہ دودھ پی رہا تھا، اس کے گال کے اوپر لگا ہوا تھا، اس نے کس لیا، منہ میں چلا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا پھر نکاح نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں، میں زیادہ جو ہے نا اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، مختصر مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس حوالے سے کئی ساری باتیں مشہور ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کوئی کہتے ہیں رضاعت قائم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بھائی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، میں نے اس کے مسئلے کے طور پہ میں نے سوچا کہ چونکہ اس حوالے سے جو ہے نا بہت زیادہ غلط افواہیں مشہور ہیں، تو آپ کے سامنے بھی جو ہے نا اس کی وضاحت کر دی جائے۔ تو ایک بھائی صاحب نے کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا، وہ مفتی صاحب کے پاس گیا، مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کا جو ہے نکاح ٹوٹ چکا ہے، ٹھیک ہے، اب جو ہے نا آپ یعنی کہ رضاعت قائم ہو چکی ہے، لہٰذا یہ ہے کہ اب آپ میاں بیوی دوبارہ سے نہیں باندھ سکتے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا یعنی غلط قسم کی افواہیں مشہور ہیں۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے شوہر کا یعنی شوہر کے منہ میں بیوی کا دودھ چلا جاتا ہے تو اس طریقے سے نہ تو نکاح ٹوٹتا ہے، نہ ہی کوئی رضاعت وغیرہ قائم ہوتی ہے، اور نہ ہی ایسا کچھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رضاعت قائم ہونے کے لیے، رضاعت کے قائم ہونے کے لیے یعنی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو جس دودھ پینے والا ہے اس کی عمر جو ہے 2 سال سے کم ہو، کیونکہ جو شریعت نے حولین کاملین وہ مقرر کی ہے، وہ کیا رضاعت کی جو مدت مقرر کی ہے وہ 2 سال کی ہے۔ یعنی اگر 2 سال کی مدت ہے، 2 سال کے اندر اندر کوئی شخص کسی عورت کا دودھ پیتا ہے، کوئی بچہ، تبھی جا کے اس کی رضاعت قائم ہو سکتی ہے۔ اچھا، دوسری شرط یہ بھی ہے کہ کم از کم، اب 1 دفعہ پی لیا، 2 دفعہ پی لیا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کم از کم اس نے 5 مرتبہ پیٹ بھر کے یعنی دودھ پیا ہے، سیروں کے دودھ پیا ہے، اور 2 سال کے اندر پیا ہے، 2 سال کی عمر کے اندر ہی پیا ہے، تبھی جا کے رضاعت قائم ہوگی۔ ادروائز رضاعت جو ہے قائم نہیں ہو سکتی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ شوہر جو ہے وہ جوان ہے، مرد ہے، اب وہ اگر غلطی سے منہ میں چلا جائے تو 1 دفعہ یا 2 دفعہ 1 آدھ قطرہ چلا جائے تو اس سے یہ ہے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ رضاعت قائم ہونے کے لیے جو 2 شرطیں ہیں، یہی 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عمر جو دودھ پینے والا ہے اس کی 2 سال سے کم ہو، دوسرا یہ ہے کہ کم از کم 5 دفعہ جو ہے وہ دودھ پیا جائے، تبھی رضاعت قائم ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب نکاح ٹوٹنے والا، کیسے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ نکاح ٹوٹنے کے لیے کہ جتنے بھی یعنی وہ ہیں یعنی جو جن سے ٹوٹ جاتا ہے، جو ذرائع ہیں نکاح ٹوٹنے کے، ان میں سے دودھ پینا ہرگز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دودھ منہ میں چلا جانا یہ ہرگز بھی جو ہے نا اس کی نکاح ٹوٹنے کے جو ذرائع ہیں، جو وجوہات ہیں، ان میں کبھی بھی شامل نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ غلط افواہیں ہیں جو پھیلا دی جاتی ہیں، عوام کو پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ سادہ قسم کے جو مولوی مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مسئلے کا پورا پتہ ہوتا نہیں ہے، اور پھر کیا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دودھ پینا جو ہے اس سے کبھی بھی نہ تو رضاعت قائم ہوتی ہے اور نہ ہی یہ کہ نکاح ٹوٹتا ہے۔ البتہ یہ ناجائز، میں یہ کہوں گا کہ بعض علماء نے اس کو ناجائز کہا ہے، اس کے باوجود بھی ناجائز کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دودھ پینے سے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے۔ نشو و نما ہونے سے کیا ہے، نشو و نما ہوگی، ظاہر ہے کہ آپ پھر میاں بیوی والا ریلیشن قائم کریں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ ادروائز اس کے یعنی ناجائز کی یا اس کے حرام ہونے کی تو کم سے کم کوئی وجہ جو ہے نا قرآن و سنت سے بہرحال ہمیں معلوم نہیں ہو سکی، اور بہت سارے فقہا یا جو ہیں فقہاء اربعہ میں سے کسی نے بھی اس کو جو ہے حرام نہیں کہا ہے۔ اللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔